پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج ہم آپ کو آپ کی کتاب، آپ کی درسی کتاب سے مرثیہ کے بارے میں پڑھاتے ہیں۔ مرثیہ اس کو کہتے ہیں جو کہ کربلا کی جنگ میں حضور کے نواسے حسن حسین اور حضرت علی کی جو بے دردی سے دشمن قوم نے شہادت کی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں تھے، مسلمانوں کے دو گروہ کے بیچ میں جنگ ہوئی تھی اور جس میں حضور کے نواسے مارے گئے۔ انہی کے غم میں لکھی جانے والی نظم کو مرثیہ کہتے ہیں۔ مرثیہ لفظ رسا سے بنا ہے جس کے معنی ہے رونا، ماتم کرنا۔ اصلاً مرثیہ سے مراد ایسی نظم ہوتی ہے جس میں کسی مرنے والے کے اوصاف بیان کر کے اس کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے، لیکن اردو میں مرثیے کا ایک خاص مفہوم متعین ہو گیا ہے، یعنی مرثیہ صرف اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضرت امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا کی شہادت کا ذکر کیا جائے۔ باقی تمام کی موت پر کہی جانے والی نظموں کو شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ مثلاً حالی کا مرثیہ، غالب کا مرثیہ، اقبال کا مرثیہ، داغ وغیرہ کا مرثیہ۔ ابتدا میں مرثیہ مختصر لکھے جاتے تھے اور ان کے لیے کوئی خاص شکل بھی مقرر نہیں تھی، چنانچہ شروع میں مرثیے غزل کی اصل شکل میں لکھے گئے اور 3 مصروں، 4 مصروں، 5 مصروں کے بندوں کی شکل میں بھی نظم کہے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ سودا پہلے شاعر ہیں جنہوں نے مرثیے کے لیے مسدس کی اصل شکل استعمال کی۔ میر خلیق اور میر ضمیر کے زمانے میں مسدس کو مقبولیت حاصل ہوئی اور پھر مرثیے کے لیے صرف یہی اصلی شکل مخصوص ہو گئی۔ میر ضمیر نے مرثیے کے اجزائے ترکیبی متعین کیے جو حسب ذیل ہیں۔ پہلا ہے چہرہ مرثیے کی تمہید کو کہتے ہیں۔ جب مرثیہ شروع کیا جاتا ہے تو جو اس کا شروعاتی بند ہوتے ہیں اس کو چہرہ کہتے ہیں۔ اس میں شاعر مختلف ایسے مضامین نظم کرتا ہے جن کا مرثیہ کے اصل موضوع سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا، جیسے صبح کا منظر، رات کا سما، گرمی کی شدت، دنیا کی بے ثباتی اور سفر کے مصائب، اپنی شاعری کی تعریف، حمد، نعت، منقبت وغیرہ۔ اور دوسرے نمبر پہ سراپا آتا ہے۔ سراپا اس میں مرثیے کے ہیرو کے قد و قامت، خد و خال اور دیگر اوصاف کا بیان کیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ رخصت آتا ہے۔ اس حصے میں ہیرو کو میدان میں جانے کے لیے حضرت امام حسین سے اجازت لیتے ہوئے اور تمام عزیزوں سے رخصت ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ چوتھے نمبر پہ آمد آتی ہے۔ اس جزو میں ہیرو کے گھوڑے پر سوار ہو کر شان و شوکت کے ساتھ میدان جنگ میں آنے کی منظر کشی کی جاتی ہے۔ اسی ذیل میں گھوڑے کی مبالغہ آمیز تعریف بھی نظم کی جاتی ہے۔ 5ویں نمبر پہ رجز آتا ہے۔ ہیرو اپنے خاندان کی تعریف، اپنے بزرگوں کے کارناموں کا ذکر اور جنگ کے معاملات میں اپنی مہارت اور بہادری کو بیان کرتا ہے۔ دشمن کی فوج کے جس پہلوان سے مقابلہ ہوتا ہے وہ بھی اپنے اسلاف کی بہادری کا بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر پہ جنگ آتا ہے۔ ہیرو مقابل فوج کے کسی نامور پہلوان سے یا پوری فوج سے بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑتا ہے اور جنگ کے بارے میں ہیرو کی تلوار اور گھوڑے کی تعریف کی جاتی ہے۔ 7ویں نمبر پہ آپ دیکھیں شہادت میں ہیرو میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے بالآخر دشمنوں کے ہاتھ سے زخمی ہو کر شہید ہو جاتا ہے۔ مرثیے کے اس جزو میں اسی شہادت کا بیان انتہائی اثر انداز طریقے سے کیا جاتا ہے۔ 8ویں نمبر پہ بین آتا ہے۔ بین کے معنی ہوتا ہے رونا دھونا۔ یہ مرثیے کا آخری جزو ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اسے علیحدہ جزو شمار نہیں کرتے بلکہ شہادت ہی میں شامل کرتے ہیں۔ اس آخری حصے میں اس منظر کی تصویر کشی کی جاتی ہے جب ہیرو کی لاش پر
اس کے اعز و اقارب بالخصوص عورتیں اس کی خوبیوں کا بیان کر کے روتی ہیں، مختلف اعزا کے جذبات فنکارہ انداز میں پیش کیے جاتے ہیں۔ مرثیے میں انیس کو بالخصوص اس سر میں کمال حاصل ہے۔ مرثیے کے آخری دو اجزاء یعنی شہادت و بین کا اصل موضوع ہوتے ہیں، ان کی کامیابی پر مرثیہ اور مرثیہ نگاری کی کامیابی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ مرثیے کا بنیادی مقصد رونا رلانا اور رونے کی ترغیب دینا ہے، یعنی وجہ ہے کہ شہادت اور بین کی پیشکش میں شاعر اپنا سارا زور کلام صرف کرتا ہے اور اپنے اشعار کو اثر و تاثیر کا مرقع بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ انیس و دبیر اور ان کے پیروں کے مرثیوں میں، ان کے پیروں کے مرثیوں میں مرثیے کی یہ اجزاء عام طور پر پائے جاتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر مرثیے میں یہ تمام اجزاء ہوں اور اسی ترتیب کے مطابق ہوں۔ بعض مرثیے ایسے بھی ہیں جن میں شہادت کا بیان نہیں ہے، بلکہ حضرت امام حسن حسین کی شہادت کے بعد کے واقعات نظم کیے گئے ہیں۔ ایسی صورت میں اجزائے مرثیہ کا التزام ممکن نہیں ہے۔ شکریہ بچوں، کل انشاءاللہ میں اسی طرح کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک آپ مرثیہ کی اس تیاری کو، اس نوٹس کو اپنی کاپی پہ نوٹ کر کے اور آگے کی پڑھائی شروع کریں۔ شکریہ۔